الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البادی بالسلام بریء من الکبر صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا یہ تکبر سے بری ہے۔ تو لہٰذا مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ سلام کے اندر پہل کرے، اور سلام میں پہل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بتا دیا کہ سلام کرنے والے میں تکبر نہیں آتا، اور تکبر جو ہے یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے ایک دانشمند کا قول ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نشے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نشہ وہ دولت کا ہے، دوسرا نشہ وہ تکبر کا ہے، اور تیسرا نشہ جو ہے وہ علم کا ہے۔ یہ 2 قسم کے نشے جو ہیں یہ انسان کے ذلت اور رسوائی کے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک تکبر ہے کہ جب بھی بندے کے دل کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ اس کے زوال کے دن شروع ہو چکے ہیں، اور آگے یہ ذلیل ہی اس کو ہونا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ عظمت اور تکبر یہ میری چادر ہے، اور جو مجھ سے یہ لے گا اور کھینچے گا تو لہٰذا وہ ذلیل ہی ہوگا۔ تو تکبر کرنا یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے، تکبر سے بچنا چاہیے، یہ انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، اور وہ بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے، اتنی زیادہ مویشیاں ہیں، اس کے دل کے اندر تکبر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی تھی کہ وہ پہاڑ ان بکریوں کے اوپر گرا، اور وہ تمام کی تمام بکریاں پہاڑ کے نیچے آ گئی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میرا پورا سرمایہ تو چلا گیا، تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ، اس سے زیادہ کیا پریشانی ہوگی، اس سے زیادہ کیا تکلیف ہوگی؟ میرا جتنا بھی سرمایہ تھا اور جس کے اوپر میں ناز کرتا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ بہرحال اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، گھوڑے پر وہ سوار تھے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے بھوک لگی ہے۔ والد نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں اور میں شکار کر کے آتا ہوں، اور پھر شکار کا گوشت میں آپ کو کھلاؤں گا۔ اب جب یہ شکار کرنے کے لیے گیا اور شکار کو نشانہ بنایا تو وہ گولی آ کر اس کے بیٹے کو لگ گئی، اور اس کا بیٹا بھی مر گیا۔ یہ جب آیا اپنے بیٹے کو دیکھا تو پھر کہا کہ اللہ، اس سے بھی زیادہ کوئی تکلیف اور پریشانی ہوگی، میرا تو بیٹا بھی چلا گیا۔ پھر اس نے اپنے بندوق کو پکڑا، اور جب پتھر پہ مارا تو اس سے ایک تنکا اٹھا اور اس کی آنکھ میں آ کر لگ گیا، اور آنکھ اس کی نکل گئی، اور یہ آنکھ سے بھی معذور ہو گیا۔ پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ مجھے یہ جو کچھ نقصان ہوا یہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ میرے دل کے اندر تکبر اور بڑائی آ گئی تھی۔ تو تکبر یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے، اور کبریا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی یہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے، تو لہٰذا سلام یہ مسلمان کی علامت اور نشانی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ افشوا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام اس سے بھی کرو جس کو جانتے ہو، سلام اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے، لیکن سامنے والا مسلمان ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلام کے آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کس کس موقع پر سلام کرنا چاہیے، کس موقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی کام کے لیے جلدی جا رہا ہو، تیزی کے اندر ہو،
تو اس موقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے اس کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کھانا کھاتا ہے یا تلاوت کرتا ہے یا مطالعہ کرتا ہے یا وعظ و نصیحت ہوتی ہے تو ایسے مواقع پر سلام نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا سلام یہ گویا مسلمان کے شعائر اور پہچان میں سے ہے، لیکن موقع اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے سلام کرنا چاہیے۔